بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کوئی زیادہ تمہید کا موقع نہیں، نہایت مصروف ترین شخصیات یہاں موجود ہیں۔ ہمارے شہر کراچی کے محسن اور مسیحا شخصیت، اور اللہ تعالیٰ جن کے اعصاب مضبوط کرے، اور اب یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فیڈرل کو ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ برادرم جناب سید مصطفیٰ کمال بھائی، اللہ رب العزت انہیں مزید ترقیات سے نوازے۔ اہل کراچی ان کو بہت یاد کرتے ہیں۔ ان کا میئرشپ کا زمانہ ایسا ہیرا دور تھا کہ آج اپنے بیگانے، غیر سیاسی، موافق، مخالف، سب اس کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اسلام اور پاکستان کی خوب خدمت کا کام لے، اور خاص طور پر یہ کراچی کے لیے فخر کا ذریعہ بنے۔ وہاں کی انتہائی ہر دل عزیز شخصیت ہیں۔ اللہ رب العزت کے دربار میں ان کے لیے بہت ساری دلی دعائیں اور نیک تمنائیں۔ محترم سابق وزیر اعظم پاکستان جناب راجہ پرویز اشرف صاحب کا ایک جملہ، پھر میں اپنے ٹاپک پر بس 2-4 منٹ بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ ان کے دور وزارت عظمیٰ کے اندر ایک جملہ بڑا یاد رہا، اور وہ ہمیشہ شاید دلوں پہ نقش رہے گا۔ ایک بار ناموس رسالت کا معاملہ ہوا تو کیبنٹ کے اندر بھی انہوں نے کہا، بھائی یہ کسی اور کا نہیں، ایمان کا مسئلہ ہے، لہٰذا کل چھٹی ہوگی۔ بہت سارے اسکالرز کہہ رہے تھے کہ کسی کو کس وجہ سے انشاءاللہ جنت ملے گی۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ ان کو نوازیں گے۔ عزت مآب جناب اورنگزیب صاحب نے جس درد دل کے ساتھ بجٹ پیش کیا اور جس کڑھن کے ساتھ، اللہ رب العزت ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ 2-3 باتیں بہت مختصراً۔ پاپولیشن کنٹرول کا مسئلہ دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے جو شرعی پوزیشن ہے، آتھینٹک شرعی پوزیشن، وہ میں مختصر ترین لفظوں میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم رزق، معاش اور روزگار کی بات کرتے ہیں تو ایک کمزور سے کمزور گرا پڑا مسلمان ایک اسٹرانگ بلیو رکھتا ہے، اسے رکھنا ضروری ہے کہ روزی رزق و معاش کا مالک تنہا اللہ ہے، اور اللہ رب العزت کو مالک و رازق ماننا فرض عین ہے۔ چنانچہ اس بنیاد پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اولاد نہیں ہونی چاہیے، تو قرآن کریم کے اندر سورہ انعام آیت نمبر 31 واضح طور پر قرآن یہ کہتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو فقر و فاقہ اور مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 31، سورہ اسراء سورہ انعام آیت نمبر 151 اور 31 کے اندر سورہ اسراء کے اندر بھی یہ فقر و فاقہ کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی روزی دیں گے، رزق دیں گے، اور تمہیں بھی روزی اور رزق دیتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی چوپایا، کوئی جانور، کوئی رینگنے والا، پیٹ کے بل چلنے والا، کوئی حیوان و انسان دنیا میں ایسا نہیں جس کا پالن ہار اللہ نہ ہو۔ اللہ سب کو روزی دیتا ہے، اللہ پر سب کی روزی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی بہت ساری آیات اور احادیث ہیں۔ اس لیے رزق کے ساتھ نتھی کر کے جب ہم یہ بات بیان کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ ہمارے عام مسلمانوں میں چاہے وہ کتنا ہی گرا پڑا کیوں نہ ہو، ہماری یہ کمپین کوئی زیادہ افیکٹو اور مؤثر ثابت نہیں ہوتی۔ جو پوائنٹ کی بات ہے وہ ہے یہ کہ اگر اگلی ولادت میں جان کا خطرہ ہو، عورت کو ناقابل برداشت تکلیف کا اندیشہ ہو، پہلے بچے کی تربیت پر منفی اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہو، فیڈنگ کے حوالے سے، دودھ کے حوالے سے اگر اگلی ولادت جلدی ہو جاتی ہے، پہلے بچے کی نگہداشت کا معاملہ درپیش ہے، بچے کی صحت کو خطرہ، ماں کی صحت کو خطرہ، زچہ اور بچہ کو کسی قسم کی تکلیف کا اندیشہ ہو، تو اس ایسی صورت کے اندر منع حمل کی عارضی تدابیر اختیار کرنا، پریگننسی کو روکنے کی کسی قسم کی تدبیر اختیار کرنا شرعی طور پر جائز ہے۔ اٹس الاؤڈ ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ، اس میں کسی کا کوئی ڈیفرنس آف اوپینین نہیں ہے۔ اور پاکستان کا جو مسئلہ ابھی آپ نے ڈاکیومنٹری کے اندر بھی دیکھا، بھائی سید مصطفیٰ کمال صاحب بھی بیان کر رہے تھے، اربن ایریاز کے اندر چلے جائیں، بلوچستان کے گوٹھوں میں چلے جائیں، اندرون سندھ کے قصبوں اور گوٹھوں کے اندر جائیے، فاٹا اور خیبر پختونخوا اور ساؤتھ پنجاب کے آپ اربن ایریاز کے اندر چلے جائیں، وہاں بیماریوں کا مسئلہ ہے، کینسر کا مسئلہ ہے، ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہے۔ پرسوں فتویٰ سینٹر کے اندر بیٹھے ہوئے، اور کونسل کا میں ممبر ہوں، وہاں پر بھی آئے دن یہ سوالات آتے رہتے ہیں۔ پرسوں کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، ہمارے ایک جاننے والے کے ایک آرگنائزیشن کے واچ مین
چوکیدار کا مسئلہ، ان کی اہلیہ بستر پہ لگی ہوئی ہے اور 12ویں بچے کی ولادت ہو رہی ہے، موت و حیات کی کشمکش کے اندر عورت ہے، کہاں سے شریعت یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ ہر صورت کے اندر اس طرح آزار کی بنیاد پر ریزنز ہونے کے باوجود، بیماریوں اور میڈیکل کے مسائل ہونے کے باوجود بھی آپ بغیر کسی وقفے کے بچے پیدا کرتے چلے جائیں؟ یہ شریعت کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ شریعت کا مطالبہ نہیں ہے۔ واضح طور پر صحاح کے اندر ایک روایت موجود ہے، ایک صحابی کمپینین آف دی ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عزل کرتے تھے، یعنی مناسب وقفہ کرتے تھے، خود نبی کے عہد رسالت کے اندر بھی، جبکہ قرآن کریم ابھی نازل ہو رہا تھا۔ اس سے کیا پوائنٹ ثابت ہوتا ہے؟ پوائنٹ یہ ثابت ہوتا ہے کہ دراصل ہمیں صحیح شرعی پوزیشن اور مسئلے کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور اسی حوالے سے شعور اور اویئرنس بیدار کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اب جو ہماری سوسائٹی کے اندر خرابیاں ہو رہی ہیں، ان خرابیوں کو 1-2 منٹ کے اندر میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ ایک ہے سرکاری سطح پر نیریٹو کے اندر خرابی، اور ایک ہے عوامی اور پبلک سطح پر خرابی۔ ان دونوں خرابیوں کے اندر جو موقف اور تھاٹس ہیں وہ 2 انتہاؤں پر مبنی ہیں، اس میں بھی غلطی اور جھول ہے۔ ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ اس کے اندر بھی غلطی اور جھول ہے۔ سرکاری طور پر جب کبھی ہم اس سلسلے میں کمپین چلاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، ہمارے ڈائلاگ اور ہماری باتیں ایسی نکلتی ہیں کہ ہم ہمیشہ اس مسئلے کو روزگار، روٹی، رزق کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ کہ خدا کے کام کو ہم اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم کیا کہتے ہیں، کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا؟ ہم کیا بولتے ہیں، 2 بچے ہی اچھے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس روٹی نہیں، آٹا نہیں، بچے کیوں پیدا کیے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری باتیں۔ نتیجہ یہ کہ یہ کمپین کوئی مؤثر نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا فاٹا کا غیرت مند پختون بھائی، بلوچستان کی بلوچ غیرت ماں بہن، وہ چاہے ریلیجس ہو یا نہ ہو، اس کے دماغ میں فوراً آتا ہے کہ یار روزی روزگار کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بات ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو پاکستان کا 99% مسئلہ ہے وہ کیا ہے، عورت کی صحت، اور عورت کی صحت کی وجہ سے شریعت نے وقفے کی اجازت دے رکھی ہے۔ میں ابھی 1 منٹ کی آپ کو یہ ڈاکیومنٹری دکھاؤں گا، یہ پریزنٹیشن آپ پوری دنیا کے تمام فتاوا سینٹرز کے یہاں پر ایک ایک جملے کے فتاوا دیکھتے چلے جائیں تو سرکاری موقف جب بیان ہوتا ہے فوراً ہم رزق کو نتھی کرتے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ہماری کمپین مؤثر نہیں ہوتی۔ اب آ جائیں عوامی سطح پر خرابی۔ عوامی سطح پر خرابی یہ کہ شرعی پوزیشن واضح نہیں ہے، مسئلہ نہیں بتایا جاتا، آتھینٹک جو شرعی اوپینین ہے ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ، جو انٹرنیشنل اسلامک اسکالرز کے جو فتاوا ہیں اس سے ان کو اویئر نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ عوامی سطح پر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ وقفے کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، کسی بھی لمحے ہم نے تو وقفہ نہیں کرنا ہے، اگر ہم وقفہ کریں گے یہ تو کافروں کا کام ہے، یہ یہودیوں کا کام ہے، یہ تو انگریزوں کی سازش ہے، یہ تو سازشی تھیوری ہے، لہٰذا عورت مر رہی ہو، عورت کی جان کو خطرہ ہو، اس کو کمزوری کا اندیشہ ہو، پہلے بچے کی صحیح نگہداشت نہیں ہو رہی ہے، پرورش نہیں ہو رہی ہے، عورت ہاسپٹلائز ہے، بچے کمزور و معذور پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ وقفہ کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، جبکہ یہ شریعت کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، یہ شریعت کا مطالبہ ہی نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم ہی نہیں ہے۔ عوامی سطح پر یہ خرابی ہے اور سرکاری سطح پر یہ خرابی ہے۔ اب جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے، میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں، اگلی ولادت میں عورت کی جان کو خطرہ ہو، وقفہ کرنا جائز ہے، عورت کی کمزوری کا اندیشہ ہو، وقفہ کرنا جائز ہے، دودھ پلانے کے اندر دشواری ہو، وقفہ کرنا جائز ہے۔ آپ وقفے کی بات کرتے ہیں، OIC کے ماتحت ایک تنظیم ہے مجمع الفقہ الاسلامی جدہ، جس کا میں بھی مندوب و مشارک رہا ہوں، اور ابھی قطر کے اندر بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شرعی احکام پر میں تھیسس پیش کر کے آیا ہوں، وہاں مقالہ پیش کر کے آیا ہوں۔ انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی پوری دنیا کے تمام مسلم ممالک کے اسکالرز اس کے اندر موجود ہیں، OIC کے ماتحت ہے، جدہ اس کا ہیڈ آفس ہے، وہ جدید مسائل پر تحقیق کرتے ہیں اور قرآنی شرعی تحقیق وہ پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ آزار ہوں، وقفہ کرنا تو اپنی جگہ پر، مس کیریج اور ابارشن کی بھی اجازت ہو سکتی ہے 120 دن سے پہلے اگر یہ آزار ہوں، بچے کا اگر وجود بھی آ چکا ہے لیکن ابھی تک روح نہیں پڑی ہے، 4 مہینے 120 دن سے پہلے
अबॉर्शन मिसकैरेज तक की भी इजाजत है, उन्होंने ये फतवा भी दे दिया है। तो इसलिए इस शरई पोजीशन को दोनों सूरतों के अंदर वाज़ेह करने की जरूरत है। जब हम इस तरह से लेकर चल, और पाकिस्तान का मसला यही बीमारियां है, मेडिकल इश्यूज हैं, और अर्बन एरियाज का यही मसला है। अच्छा, हमारे यहाँ एक अजीबो गरीब बात है, जिनके लिए हम ये डायलॉग टीवी पर चलाते हैं ना, जिनके लिए हम ये डायलॉग चलाते हैं, 2 बच्चे ही अच्छे और वगैरह वगैरह, ये बलूचिस्तान की माओ बहनों को डायलॉग नहीं पहुंचते। फाटा, कबायली इलाके, अर्बन एरिया, साउथ पंजाब, अंदरूने सिंध, जिन तक ये पहुंचते हैं उनका ये मसला नहीं है। जिनका मसला है वो इसको मानते नहीं है। मुश्किल ये है। तो उलमा के जरिए से, फतावा के जरिए से, खुतबात जुम्मा के जरिए से, इस हेल्थ मिनिस्ट्री के जरिए से इस पॉइंट को और शरई पोजीशन को वाजे करने की जरूरत है। मेरी बात मुकम्मल हो गई जो मैं मैसेज देना चाहता था। अब जरा 1 मिनट के लिए आप इस प्रेजेंटेशन पे गौर कीजिए और मैं दरखास्त करूंगा जरा इसे चलाइए। ये है OIC के मातात मजमुअल फ़िक़्ह इस्लामी जद्दा, इंटरनेशनल इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी। अय्याम हमल के दौरान मखसूस वक्फे के जरिए हमल की तंजीम, यानी बच्चों में फासला रखना जायज है, या मखसूस मुद्दत तक हमल को टालने के लिए ऐसे तरीके इस्तेमाल करना जिनसे शौहर और बीवी रजामंद हो, बिल्कुल जायज है, इसमें कोई हरज नहीं है, डजंट मैटर। हाँ, एक और वजाहत भी कर दूं, तौलीद की सलाहियत मर्द या औरत से बिल्कुल या खत्म कर देना इसकी इजाजत नहीं है। वक्फा करने की इजाजत है। मने हमल की आर्जी तदाबीर, कंडोम के जरिए हो, इंजेक्शन के जरिए हो, टैबलेट के जरिए हो, कोई भी रास्ता अगर आर्जी तदबीर के तौर पर इख्तियार किया जाए, शरई तौर पर उसकी इजाजत है, वो अलाउड है। ये इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी, हिंदुस्तान के तमाम उलमा, यहाँ आखिर में आप देखिए, जो बच्चा मौजूद है उसकी परवरिश और रज़ात, यानी दूध पिलाना नश्र निमा पर, अगर माँ के जल्द प्रेग्नेंट होने की वजह से नुकसान का खतरा है, तो ऐसी सूरत में मुनासिब वक्फा कायम करने की खातिर आर्जी माने हमल तदबीर इख्तियार करना जायज है। ये हिंदुस्तान के सारे उलमा का फतवा है। ये देखें, फिर एक इंडिया की एक और करारदाद, औरत बहुत कमजोर है, डॉक्टरों की राय में वो हमल की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ, हमल होने से शदीद ज़रर लायक होने का अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में औरत को विलादत की सूरत में नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ और ज़रर में मुब्तला होने का खतरा हो, आप स्पेस और वक्फा कर सकते हैं। ये है सऊदी अरब की अल-लजनतुद दाइमा, मजमुअल फ़िक़्ह इस्लामी अलग है, सऊदिया की फतवा कमेटी अलग है। ये उनका फतवा है, आर्जी तौर पर मने हमल की इजाजत है किसी भी मजबूरी जरूरत मुतहक्का की खातिर। ये अल-लजनतुद दाइमा सऊदिया की एक और करारदाद। और हमल को रोकने की कोई हकीकी जरूरत है, जैसा कि औरत की तबीयत या हालत ऐसी हो कि उसका आम तौर पर बच्चा पैदा करना मुमकिन नहीं है, बच्चे की पैदाइश के लिए कोई ऑपरेशन, ये है बड़ा मसला। अगर ऑपरेशन करना जरूरी हो तो भी आप वक्फा कर सकते हैं, क्यों नहीं? ये शरई पोजीशन से लोगों को आगाह किया जाता। और आज कितनी खवातीन के बच्चे ऑपरेशन के जरिए से हो रहे हैं, तो शरीयत ने कोई लाजिम थोड़ी किया है कि आप काट पीट और ऑपरेशन करवाओ, वक्फा कर सकते हो। कहां शरीयत ने इसकी मुमानात की है? खुदारा इस शरई पोजीशन को कौम के अंदर, आवाम के अंदर बेदार करने की जरूरत है। और जिनके लिए हम बयान करते हैं उनको जरूरत नहीं है, दे आर अवेयर बिफोर योर मीडिया कैंपेन, वो पहले से ऑलरेडी अवेयर्ड है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी पाकिस्तान की। अब आप यहाँ देखें, ज़ब्त तौलीद अजल की इजाजत है, जबकि हमल का होना बीवी की सेहत के लिए नुकसान हो, बीवी बीमार हो, बीमारी में अगर इजाफे का खदशा है, माँ का हामला होना, माँ के छाती से दूध पीते बच्चे की परवरिश के लिए नुकसान दे हो, तो ऐसी तमाम सूरतों के अंदर इसकी इजाजत दी गई है। इन काउंसिल का फैसला और रिपोर्ट, इसमें भी यही बात। मुख्तलिफ फतावा सेंटर्स, जो पाकिस्तान के ऑथेंटिक मुस्तनद फतावा सेंटर, ये दारुल उलूम कराची शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के इदारे का, हमल की वजह से अगर मौजूदा बच्चे की तरबियत और परवरिश मुतासर होने का अंदेशा हो, औरत बीमार हो, सेहत उसकी फिलहाल इसकी मुतहम्मिल नहीं है, इन तमाम सूरतों के अंदर भी आप वक्फा कर सकते हैं। बिन नौरी टाउन का फतवा, एक और फतवा। हाँ, ये देखें, गर्ज़ फासिद की वजह से माने हमल इख्तियार करना, रिस्क की तंगी, ज्यादा औलाद हुई कौन खिलाएगा, खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा, वहन में पैदा होना, बच्ची पैदा हो गई तो नाक कट जाएगी, ये सारे के सारे नजरियात गलत है, इनकी शरीयत में इजाजत नहीं। और बाज लोग सिर्फ इस वजह से बच्चे ताकि हमारी आजाद जिंदगी के अंदर खलल न पैदा हो जाए। यहाँ देखें, एक और फतवा, कोई दवा इस्तेमाल की जाए या फिजिकल रिलेशन के वक्त में कोई अगर माने हमल की आर्जी तदबीर इख्तियार की जाए तो बवक्त हाजत और मसलहत इसकी गुंजाइश है। मसलन खातून की सेहत कमजोर हो, या पहले से मौजूद बच्चे की सेहत खराब होने का खतरा है, या उसकी तरबियत में खलल वाक़ होने का अंदेशा है, ये सारे फतावा सेंटर से जो फतावा इशूज हुए वो इस पर कंसेंसस के साथ ये कह रहे हैं इन मजबूरियों की वजह से वक्फा करने की इजाजत है।
یہ کچھ فتاوا میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور یہ دنیا کے وہ فتاوا سینٹرز ہیں جو کسی گلی کوچے کے نہیں، انٹرنیشنل سکالرز کے ہیں، آتھینٹک فتاوا ہے۔ لہٰذا میری برادرم جناب سید مصطفیٰ کمال بھائی، اللہ ان کے اعصاب مضبوط فرمائے، اور ان کی خدمات سے تو کراچی کا بچہ واقف، اللہ تعالیٰ ان سے کام لے۔ یہ ضرورت ہے، اس بات کی میں ڈیمانڈ کرتا ہوں، سرکاری موقف میں بھی رزق کو اس کے ساتھ نتھی نہ کیا جائے۔ بچے زیادہ، بچی پیدا ہو گئی، ناک کٹ جائے گی، ہماری آزاد زندگی میں خلل نہ آ جائے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ ہاں، میڈیکل کے جتنے ایشوز ہیں ان کی وجہ سے، اور وہ پاکستان کا اصل مسئلہ ہے۔ ابھی آپ نے جو ڈاکیومنٹری دیکھی اس میں کیا تھا؟ ڈرپس لگی ہوئی ہیں، عورت ایڈمٹ ہے، ہیپاٹائٹس ہو رہا ہے، وبائی امراض کا زچہ شکار ہو رہی ہیں، اس کے باوجود بچے پیدا کریں گے۔ وقفہ کرنے کی کوئی بات کرے تو کہتے ہیں یہ انگریز کی سازش ہے، یہ کافروں کی سازش ہے، یہ یہودیوں کا معاملہ۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے سامنے یہ فتاوا آ چکے۔ لہٰذا اس اصل ریئل شرعی پوزیشن کو دنیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔